امید سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں۔ سیاست اور شاعری میں یہ بات تو مشترک ہے کہ اپنی سناؤ اور دوسروں کی نہ سنو۔ میں نے کوئی شعر نہیں سنایا۔ امریکہ میں صدر اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں اپنی سناتا ہے۔ تاریخ کا سب سے لمبا خطاب بل کلنٹن کا تھا، جبکہ سب سے مختصر جارج واشنگٹن کا تھا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ سیاست میں اگر جھوٹ نہ بولنا ہو تو انسان چند منٹ ہی بول سکتا ہے۔ ہمارے سیاستدان گھنٹوں کیسے خطاب کر لیتے ہیں، حیرت ہے۔ ہم دنیا کے انتہائی ذہین ترین شخص اور امریکہ کے صدر بش سے ملنے وائٹ ہاؤس پہنچے۔ پالک کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں آئرن وافر پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے وائٹ ہاؤس کے میٹل ڈیٹیکٹرز بولنے لگے۔ ہماری بار بار تلاشی کے بعد کوئی میٹل نہ ملی۔ جدید سکیننگ مشین پر ہماری تلاشی ہوئی۔ مانیٹر پر خود کو دیکھ کر ہم شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ چیکنگ کے اخلاق سوز مراحل طے کر کے ہم وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ صدر بش سو رہے ہیں۔ خواب میں ایرانی صدر کے راک ایٹم میں خیال کو سن کر ڈر کر اٹھ بیٹھے اور سب کو اکٹھا کر لیا۔ کونڈا لیزا رائس نے یقین دہانی کرائی کہ آواز نہیں آئی تو انہوں نے یقین کیا ہمیں دیکھ کر اچھے طریقے سے پیش آئے۔ کونڈا لیزا نے ہمارا تعارف کرایا تو پھر صرف طریقے سے پیش آئے۔ دنیا میں امن دلانے کے لیے جن جن ممالک پر حملہ کرنا ہے ان کی تلاش شروع کی۔ کافی محنت کے بعد ان کا اسٹاف ایک دو ملک تلاش کرنے میں کامیاب ہوا۔ سب خوشی خوشی ناشتہ کرنے چل پڑے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے ناشتہ کرنے کی ڈیوٹی عملے کی لگائی۔ خود فون کر کے نائب صدر ڈک چینی سے عراقی تیل کے بھاؤ اور افغانستان کے تاؤ پوچھے۔ سیکیورٹی کلینس ملنے پر بچا کھچا ناشتہ کیا۔ اپنی فلم افغانستان کا پرومو دیکھا۔ اپنا تھنک ٹینک دکھانے خصوصی کمرے میں لے گئے۔ تھنک ٹینک کو ہمارے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ کونڈا لیزا رائس نے بتایا
یہ کمرہ صدر بش کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں آ کر انہیں سب چیزیں خود سے چھوٹی نظر آتی ہیں۔ جب ہم نے ان سے ان کے پسندیدہ بینڈ کا پوچھا تو انہوں نے فائنل جواب دیا، Saddam, Al-Qaeda, Saddam, Al-Qaeda, Saddam, the Al-Qaeda, Saddam, 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 Al-Qaeda. جنگجو شہزادی کونڈا لیزا رائس سے جنگی دھنیں سنی۔ صدر بش نے مزید تباہی سے بچنے کے لیے کونڈی کو چپ کرایا۔ کچھ دیر صدر صدام کی روح سے خیالی باتیں کی اور اسے یقین دلایا کہ آئندہ پھانسی کے دوران اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ فون پر اسامہ سے ان کی نئی ویڈیو کے بارے میں استفسار کیا۔ ٹونی بلیئر اور عراق سے فوجیں نکالنے والے دوسرے ممالک سے اپیل کی کہ مدد کریں تاکہ امریکی بھی اپنی فوجیں نکال سکیں۔ ویپن آف ماس ڈسٹریکشن ڈھونڈنے کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور آجو باجو ممالک میں تلاش کا کام بڑھانے کا حکم دیا۔ پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کیا۔ ہم اسامہ بن لادن اور ڈاکٹر ایمن الزواہری کے بہت تھینکفل ہیں جن کی وجہ سے ہم ابھی تک امریکہ کے صدر ہیں۔ ہم ڈنر کے لیے جا رہے تھے کہ یک دم خبر ملی وائٹ ہاؤس میں کوئی مشکوک بیگ کوریڈور میں پڑا ہے۔ ہمیں یاد آیا تلاشی کے دوران ہمارا بیگ وہیں رہ گیا تھا، لیکن ہمارے کچھ بتانے سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس خالی کرا لیا گیا۔ ہم سب امید سے ہیں، ہم سب